ایک اجتماعیت ہے اور دوسرے جامعیت ہے. جامعیت یہ ہے کہ دین کے کسی شعبے اور دین کی کسی تحریک اور دین کے کسی کام کی تردید اور انکار مت کرو. کیونکہ جتنے دین کے شعبے ہیں کہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہ سب دعوت کی محنت اور دعوت کی کوشش کی آمدنی ہے. اپنی آمدنی سے تو لوگ محبت کرتے ہیں. جی ہاں, جان دے دیں گے آمدنی پر. کیوں؟ ایسا ہی ہے نا, جان دے دیں گے, خطرے پڑ جائیں گے اپنی آمدنی کو بچانے کے لیے, کیونکہ محنت سے کمائی ہے. دین کے جو شعبے ہیں وہ دعوت کی محنت کی آمدنی ہے, یہ اصل کمائی ہے. اور یہ مقصود ہے, یہ نہیں کہ یہ مفضول ہے. مفضول نہیں ہے. دین کے شعبے مفضول نہیں ہیں, مقصود ہیں. دین کے شعبے کیا نہیں ہیں؟ مفضول نہیں ہیں کہ یہ کام افضل ہے, یہ کام غیر افضل ہے. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ جہالت ہے. دین کے شعبے مفضول نہیں ہے بلکہ مقصود ہیں دعوت سے, کیونکہ محنت احیاء دین کے لیے ہے. اور احیاء دین تعلیم دین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. احیاء دین تو کس سے ہوگا؟ تعلیم دین سے. دعوت کا کام احیاء دین کے لیے ہے اور احیاء دین تعلیم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام افضل ہے, یہ کام غیر افضل ہے؟ نبوت کے دو کام ایک دوسرے کام کے معارض نہیں ہیں, بلکہ نبوت کے جتنے کام ہیں دعوت اور تعلیم کے, یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں. سب ایک دوسرے کے معاون ہیں. جی اس لیے میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت پیدا کرو اور جامعیت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ جامعیت. داعی کی طبیعت میں جامعیت ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے دین کے تمام شعبوں کی تائید ہو اور دین کے تمام شعبوں کو دعوت سے پانی ملے. اس طرح اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا ہوگا, ورنہ شیطان بدگمانیاں پیدا کر کے ایسے چیزوں کے اختلاف میں ڈالے گا کہ جن کا لوگوں کے پاس حل نہیں ہے وہ اس کے حل میں لگ کر اپنا وقت ضائع کریں گے کہ آؤ مسئلہ ہم حل کریں گے. کہیں کوئی حل نہیں, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے صاحب کہنے لگے کہ حل کیا ہے, میں نے کہا پہلے مسئلہ تو بتاؤ, مسئلہ کیا ہے. تو وہ خاموش بیٹھے رہے, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو آخر میں کہنے لگے کہ میں نے تو غور کیا, مسئلہ تو کوئی ہے نہیں, پر حل کہیں گا. کیوں بھائی؟ بالکل 2 گھنٹے بیٹھے میرے پاس, ذمہ دار ساتھی, بہت ذمہ دار. ہاں مسئلہ تو کوئی ہے نہیں, مسئلہ تو کوئی ہے نہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ حل کیوں سوچ رہے؟ پہلے مسئلہ تو لاؤ, پھر اس کا حل سوچیں گے کہ اگر یوں ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر یوں ہو گیا تو کیا ہوگا. تو فرماتے تھے کہ جو چیز پیش نہیں آئی ہے اس کو مت سوچنا, ورنہ جو تقاضے تمہارے سامنے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اور جو چیز پیش نہیں آئی اسے کیوں سوچ رہے ہو؟ بکل حدیث تو مسئلہ تو کوئی ہے نہیں. ہفتے کے 2 گشت, مہینے کے 3 دن, روزانہ کے 2.5 گھنٹے, سال کا چلہ, اللہ توفیق دے 4 مہینے, بیرون کے تقاضے. دوسرا یہ دعوت ہے کیا ہمارے یہاں؟ کیوں بھائی؟ جی ہاں مشورے سے چلنا پابند ہو کر. تو میں نے تو کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل سوچیں, ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ہاں, جس طرح کام کرتے آ رہے ہیں اس طرح کام کرتے کرتے اب مر جائیں گے, اور کیا ہے. استقامت تو اس کام میں موت کا آنا استقامت ہے, ورنہ اس سے پہلے کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کام میں موت آنا استقامت ہے, اس سے پہلے کسی کا اعتبار نہیں ہے. اس کام میں موت آ جانا استقامت ہے بس. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے تھے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے تھے جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں علامہ یموت کہ اس کی موت کس حالت پر ہوتی ہے. موت کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں یہ آدمی خیر پر مر آئے. یہ ہیں چیزیں سوچنے کی, کرنے کی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اور واقعی قبولیت اور آگے بڑھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی قربانی اور اخلاص اور تقوی سے اللہ کو راضی کر لو. اللہ کو راضی کر لو, اور کوئی راستہ نہیں. ورنہ کسی کے قریب بیٹھ جانے سے آدمی قریب نہیں ہو جاتا, اور کسی کے نزدیک ہو جانے سے آگے نہیں بڑھ جاتا. یہ تو ایسا کام ہے
کہ پرندے کی طرح اپنے بازوؤں پر ہی آدمی ترقی کرے گا، وہاں کوئی سہارا نہیں ملتا کسی پرندے کو. جی ہاں، کسی پرندے کو کوئی سہارا نہیں. جی ہاں، ہر ایک کی اپنی کوشش ہے. جی ہاں، اپنے پر مارو اور ترقی کرو. جی ہاں، ورنہ کسی کے تعارف سے، کسی کے قریب بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب گزرنے کے راستے ہیں، یہ گزرنے کے موقع ہیں. یہ باقی رہنے کے موقع نہیں ہے، یہ گزرنے کے موقع ہیں. جی ہاں، یہ گزرنے کے موقع ہیں. جی ہاں، باقی رہنے کے نہیں.